أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اسلام کے دین کے دشمن رہے ہیں، ان کے زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، اسلام کو کیسے کمزور کیا جائے. اس کے لیے چاہے پھر کسی بھی راستے کو اختیار کرنے کی ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اس کو اختیار کیا، اس شکل کو، اس راستے کو، لیکن کوشش یہی کی کہ ہمارے کام سے یا ہمارے راستے سے اسلام کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی جماعت تھی. منافقین کا کیا مقصد تھا؟ ان کا بس یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں میں مسلمان بن کے شامل ہو جایا جائے، اور مسلمان بن کے مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے. عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے، یا مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسا جملہ بول دیا جائے جس سے مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے لگے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینے کے سب سے بڑے دانشوروں میں شمار ہوتا تھا، اور مدینہ منورہ میں اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی. مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے یہ دیکھا کہ پورا مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ چکا ہے. سب لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کو قبول کر رہے ہیں. تو وہ آدمی ہوشیار تھا، وہ بھی ایمان میں داخل ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ اب میری دال گلنے والی نہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ چکے ہیں تو سارے لوگ ان کو ہی اپنا بادشاہ، اپنا بڑا، اپنا امیر، ان کو ہی مانیں گے. وہ بھی ایمان میں داخل ہو گیا، مگر بظاہر ایمان میں داخل ہوا. مقصد یہی تھا کہ مسلمان بن کے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اسلام کو نقصان پہنچانا. اس لیے ایک غزوے کے موقع پر اس نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا جس کی وجہ سے انصار اور مہاجرین میں آپس میں جنگ چھڑنے کا جو ہے نوبت آ گئی. دونوں طرف سے لوگوں نے ایک تلواریں نکال لی. تو اس نے مدینے والوں سے کہا کہ تم ہی تو ہے جنہوں نے ان کو سہارا دیا، ان کو بڑھاوا دیا، اسی لیے تو آج یہ لوگ ہمارے سروں پہ بیٹھ چکے ہیں. اور پھر کہا الا من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں سے کہا ان کے اوپر خرچ مت کرو، پھر یہ ننگے جنگے ہو جائیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو خود ہمارے محتاج بنیں گے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے دنیا اور زمین کے جو خزانے ہیں
آسمانوں کے جو خزانے ہیں، زمینوں کے جو خزانے ہیں، وہ سب تو اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں اور مومنین کے لیے ہیں۔ اور اللہ نے کہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اس کے بعد ہم عزت والے ان مہاجرین کو، مکے والوں کو، ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ مدینے سے کھدیڑ دیں گے، ان کو واپس مکہ بھیج دیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے عزتوں کے جو خزانے ہیں، اللہ کیا فرماتے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین کو اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ عزت تو اللہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ڈنکا 24 گھنٹے پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ دنیا میں روزانہ کروڑوں مسلمان کروڑوں مرتبہ درود شریف پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں۔ ہر نماز بغیر درود شریف کے نامکمل ہے۔ نماز اگر مکمل کرنا ہے تو اس میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ ہر مسجد میں سینکڑوں مسلمان پڑھ رہے ہیں اور ہر 2 رکعت پہ 4 رکعت پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد درود پڑھا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنْ، اور پھر کہا کہ اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ اللہ نے دنیا میں ایمان والوں کو عزت والا بنایا ہے۔ اللہ نے عزت ایمان والوں کے لیے رکھی ہے کہ اگر ایمان والے اللہ کے حکم پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اللہ کی مان کر چلیں گے، تو اللہ عزت ایمان والوں کے قدموں میں ڈالیں گے۔ اور اگر مسلمان عزتوں کو اللہ اس کے رسول کے راستے میں نہیں بلکہ غیروں کے دروازوں پر تلاش کریں گے کہ بھائی فلانا غیر میرے سے خوش ہو جائے تو وہ میری بھی فوٹو چھپکا دے گا اور میری بھی تصویر جو ہے چھپا دے گا تو میرا بھی نام آئے گا، مجھے بھی عزت ملے گی، تو اللہ اس کو عزت نہیں دیں گے۔ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اعمال کے ساتھ، اس کے حکموں کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ۔ جس کی زندگی میں یہ ہوگا اس کو عزت دیں گے۔ تو کہا عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافقین اس کو جانتے نہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی جب تک زندہ رہا وہ یہی کوشش کرتا رہا کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچے۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام میں لگے ہوئے تھے آپ اور زیادہ محنت سے اس کام کو کرنے لگے۔ ایمان بڑھتا گیا یہاں تک کہ آپ کے انتقال کے وقت پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پہنچ چکا تھا اور جزیرۃ العرب کے باہر بھی اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خطرات لگے ہوئے تھے کہ جیسے ہی آپ کا وصال ہوا تو منکرین زکوٰۃ کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، اور منکرین زکوٰۃ نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور جھوٹے نبی پیدا ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مقابلہ کیا، مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا، لیکن فتنے بند نہیں ہوئے، اس لیے کہ اسلام کے جو دشمن تھے وہ کسی بھی حال میں خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت اور شکل میں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو عبداللہ ابن سبا جو منافقین کا سردار تھا، جو یہودی تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بغیر ایمان میں داخل ہوئے کہ میں اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس نے بھی ایک جماعت تیار کی اور پھر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت اپنے ہم نواؤں کی لے کر مدینے پر حملہ کر دیا
اور ایسا اسلام کو نقصان پہنچایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد یہ منافقین کی جماعتیں جو تھی، یہ خوارج کی جماعتیں، یہ پھیلنے لگی دنیا کے اندر کہ مسلمانوں میں رہ کر ہی مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو جتنے اللہ والے اور صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین دین کو پھیلانے کی، ایمان کی دعوت کی محنت کر رہے تھے، اس سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والے بھی اپنی محنتوں میں لگے ہوئے تھے. ان کی بھی محنتیں زور و شور پر تھیں. ادھر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ سارے صحابہ دین کی محنت میں لگے ہوئے، تو ادھر خوارج کی ایک نئی جماعت پیدا ہو. اور اللہ والے جتنا دین کی محنت میں لگے ہوئے تھے، نقصان پہنچانے والے بھی زور و شور سے محنتیں میں لگے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ حدیثیں گھڑنی شروع کر دی، دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کرنا شروع کر دی، اور دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی. پھر مسلمان جماعتوں میں بٹنا شروع ہو گئے کہ نقصان پہنچانا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی شکل و صورت میں. اور جیسا جیسا زمانہ بڑھتا گیا، جیسے جیسے اللہ والے جو ہے وہ بڑھتے گئے، دین کی محنت کرنے والے بڑھتے گئے، ایسے ہی دین کو نقصان پہنچانے والوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا، ان میں کمی نہیں ہوئی. وہ بھی ہر شکل و صورت کے اندر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف. اس زمانے کے اندر بھی ایسے ایسے لوگ تھے جو باضابطہ بڑے بڑے جلسے جلوس کر کے اسلام کے خلاف بھڑکانے کا اور مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کا جو ہے کام کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرتیں پیدا ہوں. اب میرے محترم بزرگوں، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا اور زمانہ آگے بڑھتا گیا اور ہم یہاں تک پہنچے، آج ہمارے زمانے کے اندر بھی اسلام کے اور ایمان کے دشمنوں کی کمی نہیں، لیکن وہ غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر، مسلمانوں کے زندگیوں میں گھس کر، مسلمانوں کے شادی بیاہ میں گھس کر، مسلمانوں کے اٹھنے بیٹھنے میں گھس کر، مسلمانوں کی ہر چیز میں گھس کر اسلام اور مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ اس چیز سے ہم کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ہمارا ایمان جو ہے اس سے کمزور ہو رہا ہے. مسلمان غیر محسوس طریقے سے وہ ہمارے درمیان، ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں، مگر ہم کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس لیے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اسلام کے دشمن ہیں، اور اس وقت سے ان کی کوششیں یہی چل رہی ہے